کا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب اس کلمے سے تو ہمارا رشتہ پہلے ہی سے مضبوط ہے، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جو تم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو اس کے تقاضے کو بھی پورا کرو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو اگر معبود مان رہے ہو تو یاد رکھو صرف زبان سے معبود نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہو اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے تم مدد کسی اور سے طلب کر رہے ہو۔ لا الہ الا اللہ تو تم پڑھ رہے ہو لیکن حاجتیں کسی اور سے طلب کر رہے ہو۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہو لیکن سجدہ کسی اور کے سامنے کر رہے ہو۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہو، اپنے دلوں میں تعویذ اور ڈنڈے بھی لٹکائے پھر رہے ہو، توکل کسی اور کے اوپر بھی کر رہے ہو۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھو لیکن اس کے تقاضے کو بھی پورا کرو۔ سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، سب کی یہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، آج کی تاریخ میں بھی دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو مذہب ایک اللہ کی عبادت، پرستش اور پوجا سے ہٹ کر کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہو۔ میری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں گے، یوٹیوب وغیرہ پہ جا کر کھنگالیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں صرف اسی کلمے سے، اس کلمے کی دعوت سے۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے برہم سوتر کی شکل میں ایکم برہما وتیہ ناستے ناستے کنچن، اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے یجتیو یوپم ممہ نستسما دیوی شوری ریشا، کہیں یہ کہا جا رہا ہے۔ غور کریے، ایک ہی برہمن کا رچیتا اور رچناکار ہے، اس دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ برہما برہمن کا رچیتا اور رچناکار، کریٹر آف یونیورس، پوری کائنات کا خالق، اس برہمن کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے۔ غور کرو کتنی بڑی توحید ہے، ایک ایشور واد ہے، ایکم برہما دوتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے۔ کلیئر کر رہے ہیں، رگ وید بھومکا میں لکھا ہے اس برہمن کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں۔ نہناست کنچن، بالکل نہیں، ذرا سا بھی نہیں، صرف ایک ہی ہے اس برہمن کا رچیتا اور رچناکار۔ اور آگے یجوروید کے منتر میں کہا گیا ہے، اس منتر کو پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، یجتیو یوپم ممہ۔ سنسکرت میں یاشنا کے معنی ہوتے ہیں بھیک مانگنا، اور یجتی اسی سے امپریٹو سینٹینس ہے، فعل امر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مانگو، اس سے یو اس میں اشارہ دور کے لیے، یجتیو یو مانگو اس سے، وہی ہے۔ دو مرتبہ جو یو آ رہا ہے اس کے معنی پر غور کیجئے گا، یجتیو یوپم ممہ، مانگو اس سے، وہی ہے۔ پم ممہ تمہاری جھولی بھرنے والا، وہی ہے تمہیں سب کچھ دینے والا، یعنی اسی سے مانگو، وہی سب کچھ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری جھولی بھرنے والا ہے، تمہارے دامن کو بھرنے والا ہے۔ اور آگے بہت اسپشٹ شبدوں میں کہا گیا، نستسما دیوی شوری ریشا، نستسما دیوی شو، کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے اس کے اترکت، اس کے علاوہ، ری رشا جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اسی سے مانگو، وہی ہے دینے والا، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ یہی تو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، یہ اسی دعوت سے تو جوڑا تھا سب نے، اسی سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ
کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی کچھ مانگ رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کہاں پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تم جن کو بھی کچھ سمجھ رہے ہو نا، ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی، ایک تو ہوتی ہے کھجور، کھجور تو بہت بڑی چیز ہو گئی، پھر ہوتی ہے کھجور کو نکال لو گٹھلی، گٹھلی بھی بہت بڑی چیز ہو گئی، گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا فرق ہوتا ہے، ایسے کریں گے آپ ناخن ماریں گے تو ہلکا سا چھلکا جھلی نکلے گی۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، جن سے بھی مانگ رہے ہو، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کہاں پہنچا دیا؟ پھر فرمایا ایک جگہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّكَ، اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی پکارو گے غیر اللہ کو تو تم ظالم کہلائے جاؤ گے، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ نے ظالم قرار دے دیا کہ تم ظالم کہلائے جاؤ گے۔ ذرا اندازہ لگائیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز ہے۔